خود نہ تقسیم کریں، مفتی صاحب کو بلائیں، خود نہ تقسیم کریں، مفتی صاحب کو بلائیں، ان کو کہو یہ ہمارے والد صاحب نے جائیداد چھوڑی ہے، ہم اتنے بھائی ہیں، اتنی بہنیں ہیں، اور فلانی دکان میں نے زیادہ کام کیا ہے، فلانے کھیت میں نے زیادہ کام کر کے کھیت کو اوپر کیا ہے، فلانی دکان پہ میں نے محنت کر کے دکان کو ترقی دی ہے، میرا کتنا حصہ ہے؟ یہاں بھائی خود مفتی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے برا نے تو بہنی کو سب آج دیتا سے پڑھایا سے چھجے کتنا سے بس انہیں تو کہیں تھی کیا چھوٹا برا تو پڑھ دے یہ کشے کرے دائی اساں پہ دے کٹھے ہڈ بھنن، اساں پہ دے کٹھے دکان بھائیے، اساں پہ دے کٹھے کتے سادہ حصہ ڈھیر بڑھ دے باہر کہ آپ عالمی بن سن جا، مفتی بن سن جا، اپنا حصہ ڈھیر چھوٹے برا میں دا تھوڑا بہنی دا بس رولر بن جا، بس کہیں بہن کو کوئی وگھا نہیں دیتا، کہیں کو کوئی مرلا نہیں دیتا، بس نیکی بڑھیا بدا سی میں ایسے بہنی کو سر کے جداد لیتی ہے، میں ایسی بھرامے کو سر کے جداد لیتی ہے، اگر یہ کو آکھو نا جنہے تا بھیڑی کو نیتے وگھا دیتا ہے رکھے 2 وگھے برابر منڈی بیٹھے نا، یہ کو آکھے 2 وگھے تو 1 وگھا بھیڑ کو نہیں، اڈو والا وگھا تو چاہے ایک کی نہیں نہ منے آکھے جیرے 2 وگھے تائے رکھے بھرا کو 2 وگھے دیتے نہیں چھوٹے بھرا کو، آپ جان نیک بنا بیٹھے کہ سب دوہیں بھرا برابر رکھی بدے ہیں، آپ نے 2 وگھے چھوٹے بھرا کو دے چاہوں دے رہا تو چاہے ایک کی نہیں نہ منے، ایک کے جی تقسیم ہے، ایک کے جی شریعت علی تقسیم ہے، نیک بنا بدے اگر برابر کرنی ہے تو مفتی صاحب کو سن او کو کیا کہنے غرض ہے والو او دسے دیئے برابر کی میں تقسیم دے دیئے تینے بازار دکانہ پہ برا بڑھے نہ ہونا جیرا برا بڑھے نہ بیٹھا دے وہ دے میرا برا اے دکان میری ہے پیچھے اے تیری برابر برابر اسے میری دکان 2 مرلے دی تیری 2 مرلے دی این دی 2 مرلے دی دکان 1 کروڑ روپے دی ان دی 2 مرلے دکان 70 لاکھ روپے دی ایک کے جی برابر ہے تو دینے 2 مرلے دی آپ نے ان دی چاہ گن واپسی میں برابر منڈے جڑے برا میں پہوں اللہ دے بندو جیرے والے جائیداد ونڈن پو کہیں مفتی کو صدو، کہیں مفتی کو صدو کو جی اے جائیداد ہے ہاں تو سا ہڈ زیادہ بھنے سو دکان زیادہ کم کتے شریعت یا دی تھوڑا حصہ زیادہ بڑھ دے لیکن وہ کیویں بڑھ دے وہ مفتی دسے سی وہ ای نہیں بڑھتا جی میں سا بڑھائی بیٹھے ہونے لہذا دکان ہی ساری میرے کھاتے سے اے بکا کلا سارا ہے فلانا کوئی میں رہی نو تب پہ کٹھے میں ہاتھ بنیا انہیں کیا کہتے ہیں تاہم میں تو تا ڈھنڈا ہونے نہیں سارے یہ تو اسا سارا کچھ کہتے ہیں لہذا جنہیں پیاں زمینان او ونڈا چاہیے تا میں رکھ سامنے کو یہ سارے آسا کہتے ہیں نا میں ہوں تک ہاتھ بنے دارا کہ ہوں میں بھرامے گزارے بنے یہ آپ کو نیکی بنے ہوتا سی من غصب شبر من الارض حدیث ہے اگر کہیں بندے کہیں گیٹھ دے تو قبضہ کر گئے ایک گیٹھ زمین زیادہ کیا میرے آقا نے فرمایا مسلم دے حدیث ہے طوقہ اللہ 7 ارضین یوم القیامہ اللہ بہاڑے قیامت ہوں ایک گیٹھ زمین کو 7 زمینیں تک تلے گھن میں سے اوندہ بڑے سی اللہ توق ہار اور چاہ کے رکھ سی نے گچی ہے کہ ہون چاہ اگر وہ زندہ ہونا انسان اتنی وڈی مٹی چاہ کے گچے پا دو اتنی تکلیف تھی کہ مر بجے بوجھ کو دب کے ہون مرسی کانا لیکن تکلیف جتنی ہوسی ساری برداشت کرتی ہے تو ایک گٹ دا حال ہے جتا مر لیتے کل لیتے وگے بھرے بامن اتھا کہتی سے میرے عزیز بھائیو مر جانا ہے مر جانا ہے مر جانا ہے ہم نے یہاں نہیں رہنا یہ سب دھوکہ ہے دنیا پیسہ ہوس ہرس ہوس ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے چلے جانا ہے یہ زندگی برائے بندگی ہے یاد رکھ یہ باہر سر افغندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے منصب بھی اگر ہاتھ میں آیا تو کیا مال و زر بھی کمایا تو کیا مکان عالی شان بھی بنوایا تو کیا دبدبہ بھی اپنا دکھلایا تو کیا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں یہ راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں یہ جائے عیش و عشرت و مستی نہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے میرے عزیز بھائیو کسی کا روپیہ نہ کھائیں کسی کی جائیداد نہ دبائیں بہنوں کے ماتھے چومیں بہنوں کے ماتھے چومیں سر پہ ہاتھ رکھیں بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں بیٹوں اور بیٹیوں کو عزت برابر دیں بیٹی کو محسوس ہو کہ میرا مقام ہے باپ کے نزدیک بیٹی یہ نہ کہے کہ بوجھ ہوں میں باپ پر اب کیا کرے بیچارہ باپ برداشت کر کے چل رہا ہے ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت